کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہے ہمارے یہیں پہ۔ پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہے خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے، کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا۔ ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے۔ آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے۔ نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہے ہمارے یہیں پر، یہیں مراکز ہیں ہمارے۔ تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے۔ ہاں حالات آئیں گے، لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا، جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔
وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے، لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا، آقائے دو جہاں نامدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت ستائے جا رہے تھے، ظلم کیا جا رہا تھا، دکھ دیے جا رہے تھے، بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، سجدے میں جا رہے تھے تو اوجڑی رکھی جا رہی تھی، کانٹے اور کوڑے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اوپر سے کوڑا ڈالا جا رہا تھا۔ پھر یہی نہیں، آپ کے مقدس ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت بریرہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنے واقعات ہیں، سب معلوم ہیں آپ لوگوں کو۔ اور طائف کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ جب وہ آئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ آپ اجازت دے دیجئے تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب کو معلوم ہے، زخموں سے چور ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے 1500 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر انہی موسٹ وانٹڈ لوگوں کو معافی کا صرف اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ بدترین دشمنوں کو، جو واجب القتل تھے، جن کو سڑک پہ لٹا کر قتل کرنا چاہیے تھا، جن کی لاش کو درختوں پہ لٹکانا چاہیے تھا، پیغمبر علیہ السلام معافی کا اعلان ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جن کو یہ بھی اپنے پناہ میں لے لیں گے ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے، سارے بڑے سرداروں کو معاف کر دیا۔ ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے، اور اس مثال سے ہم نہیں سیکھیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ناانصافی کا جواب ناانصافی سے نہیں دیا جا سکتا، اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مٹایا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، ہاں ظلم کو صبر سے ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب وہ کسی کے ساتھ ہو جائیں گے تو اسے کوئی ہرا سکے گا، کوئی ظلم کر سکے گا؟ مٹ جائے گا۔ مشکل یہی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی صحیح ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، صبر کرنا تو طاقت کی علامت ہے۔ پہلوان وہ جو اپنے غصے کو پی جائے، برداشت کر لے، تو ہمیں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے صبر کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ آ جائے، اور یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ناکام ہو جائیں، یہ ریئل ایشوز سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے مسلمانوں کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں۔
اب فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے کہ ٹول بننا ہے یا ان کے ارادوں کو اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دینا. آپ انسانوں کے بیچ میں ذات کے نام پر تفریق کرتے ہیں. آپ نے اونچ نیچ کا پاٹ پڑھایا ہوا ہے. آپ نے کسی کو اونچا بنا رکھا ہے, کسی کو نیچا بنا رکھا ہے, اور اب اسی نفرت کے کھیل کو آپ مسلمانوں کے ساتھ سر تھوپنا چاہتے ہیں. مسلمان انشاءاللہ آپ کی سازش کو ناکام کرے گا. دوستو ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.